تو جناتوں کے اس طرح کے ثبوت ہیں کہ لوگوں کو انہوں نے تنگ کرتے تھے یا اس طریقے سے عورتوں پہ عاشق ہو جاتے تھے. لیکن ہمارے ہاں کا جو سلسلہ ہے ہند و پاک کا، اس میں کچھ زیادہ ہی عورتوں پہ جنات آتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے دین سے دوری، پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھنا. اصل میں یہ جو ہیں ہمارے ہاں جو جنات ہیں وہ اکثریت ان کی عامر جناتوں کی ہے. دوران حمل جو یہ شیاطین جنات اور خبیث وغیرہ ارواح ہیں، یہ ان کو ایک بو آتی ہے عورت میں سے، کوئی ادھر کھول کے رکھ دیں صحیح. کہ یہاں کہیں ادھر رکھا ہوا ہے، تو ان کو حمل کی ایسے اسمیل آتی ہے، اور پھر وہ جو ہے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں، مار دیں یا وہ ضائع ہو جائے. اچھا، اس کے شروع کے جو 3 مہینے ہیں عورت کے، وہ چونکہ یہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے ایک، اور وہ خون کا جو لوتھڑا ہے اس حالت میں ہے جس حالت میں اس کی پرورش ہو رہی ہے، وہ زندہ لوتھڑا ہے. وہ صحیح. ایسا خون ان شیطانوں کو بہت پسند ہے. یہ ان کی ایک غذا ہے ایک قسم کی. اب اس ٹائم میں عورت کو بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو عورتیں قرآن کریم پڑھی ہوئی ہوں ان کو چاہیے کہ جب ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ امید کا پتہ چل جائے کہ وہ امید سے ہیں، تو انہیں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. ایک بات، جو بہنیں پڑھی لکھی نہیں ہیں وہ یا حفیظ و یا سلام و ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، تو ان کے لیے حصار کا کام کرتا ہے. اور اگر ان کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو صبح فجر کے بعد اور رات کو آیت الکرسی اور چاروں کل 7 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، پانی پہ دم کر کے پی لینا چاہیے، تو اس سے حفاظت رہتی ہے. بعض پرانی عورتیں ٹوٹکے کرتی تھیں، اور وہ یہ کرتی تھی کہ بھئی اس عورت کے پاؤں کے اندر ہینگ باندھ دو صحیح. تھوڑی سی. اب وہ ہینگ باندھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کی جو اسمیل ہوتی ہے ہینگ کی، اس سے ایک تو شیطان قریب نہیں آتے، صحیح. شیاطین بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں اس کی اسمیل سے. دوسری بات یہ کہ وہ اسمیل میں یہ اسمیل دب جاتی ہے، جی. تو وہ حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی یہ تدبیریں کرتی ہیں عورتیں، اور خاص طور پہ ایک دفعہ اگر کوئی عورت اس میں متاثر ہو جائے تو آئندہ حمل بھی اس کا متاثر ہونے کا پورا اندیشہ ہوتا ہے. اچھا. تو پھر یہی اگر 1-2 دفعہ ضائع ہو جائے تو وہ اٹھرے کی صورت یا ام الصبیان کی صورت اختیار کر لیتی ہے وہ بات. پھر اس کو اپنا باقاعدہ علاج کرانا چاہیے، صحیح. کہ وہ باقاعدہ اپنا علاج کرے، کسی روحانی علاج بھی کرے اور اپنا جسمانی علاج بھی کرے، کیونکہ زیادہ حمل گرنے کی صورت جو ہوتی ہے، ضائع ہونے کی صورت جو ہوتی ہے، وہ رحم کمزور ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو اس میں بہترین چیز یہ ہے کہ حکمت میں سپاری پاک ہے، کہ اگر کوئی عورت کو یہ عارضہ ہو جائے تو وہ سپاری پاک کا استعمال کرے 3-4 مہینے تک، صحیح. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو برابر کرتا ہے اور اولاد نرینہ سے بھی نوازتا ہے. سبحان